اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ حق تعالیٰ کی محبت کے حصول کا نواں ذریعہ، اجتناب عن صحبت اعداء اولیاء اللہ، یعنی اہل اللہ کے دشمنوں اور ان کے مخالفین سے دور رہنا۔ علامہ علوسی بغدادی نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکرین ہیں اللہ والوں کے فیوض اور برکات کے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی مشائخ اپنے مریدین کو منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ظلمت انکار نہایت شدید ہے کہ بسا اوقات یہ ظلمت تہ بتہ جمتی ہوئی ورطہ حیرت میں غرق کر دیتی ہے اور ایمان کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حق تعالیٰ کی بارگاہ قرب سے کوئی حصہ معتد بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ منکرین اس نور صاف سے محروم ہوتے ہیں جس کی قدر مشترک سے بارگاہ حق سے ارواح کو مناسبت حاصل ہوتی ہے۔ افضل المحققین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عالم بعمل کے پاس بیٹھنا بھی مضر ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے وہ قوم جو مدرسہ میں صرف درس و تدریس پر مطمئن ہے، جو کچھ تم لوگوں نے حاصل کیا وہ سب وسوسہ ہے، کیونکہ علم حقیقی تو صرف وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دے، اور جس علم نے حق تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا نہ کی وہ سب ابلیس شقی کا آلہ مکر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد نے ہم کو تحریر فرمایا کہ ملا خشک و ہموار نہ باشی، یعنی اے بیٹے خشک ملا اور بغیر تربیت نہ رہنا۔ شیخ نے اس نصیحت کے بعد باضابطہ تعلق مرشد سے قائم کر کے اپنی تربیت و اصلاح کا اہتمام فرمایا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء کو جمع کر کے نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو، خواہ کتنی بار ختم بخاری شریف کر لو، مگر جب تک اللہ والوں کی جوتیاں نہ سیدھی کرو گے اور ان کی صحبت نہ اختیار کرو گے، حقیقت اور روح علم سے محروم رہو گے۔ اور جوش میں فرمایا، اللہ والوں کی جوتیوں کی خاک کے ذرات سلاطین دنیا کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں۔ آج کل اہل علم اعمال سے غافل کیوں ہے؟ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ہمارے حضرات سے کچھ مستغنی سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، تانبون حاضر ہوئے اور حضرت والا تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے فائدہ حاصل کر کے فرمایا کہ افسوس اب تک میں کیوں محروم رہا، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ آتا ہے، مگر حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے سامنے تو میں بالکل جاہل معلوم ہوتا ہوں۔ پھر تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک والہانہ تعلق ہو گیا، بفضل الہی سید صاحب مجاز بید بھی ہوئے۔ پھر ایسی نورانی سمجھ عطا ہوئی کہ ایک بار کسی نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مدارس کے طلباء اس زمانے میں عملی کوتاہیوں میں مبتلا ہے۔ حضرت نے بہت عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ دین مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک علم نبوت اور دوسرا نور نبوت۔ چونکہ طلباء علم نبوت تو حاصل کرتے ہیں اور اللہ والوں سے نور نبوت حاصل نہیں کرتے، اس لیے علم پر قوت عملیہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے کتاب کی تعلیم حاصل کی، یعنی علم نبوت بھی حاصل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک سے انوار نبوت کو بھی اپنے سینوں میں جذب کیا۔ علم نبوت کے نقوش تو کتابوں سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن انوار نبوت کا محل کاغذ نہیں بن سکتا،
نور کا محل تو مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے، پس علوم نبوت تو کتابوں سے کتابوں میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں، اور انوار نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آگ کی تاثیر وہ عشق کی تاثیر، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ۔ طلباء اور مدرسین کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے کا لطف تو جب ہی آتا ہے جب شاگرد بھی صاحب نسبت ہو اور استاد بھی صاحب نسبت ہو۔ طلباء میں جو عملی کوتاہیاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں طلباء صرف علم نبوت مدارس میں حاصل کر لیتے ہیں اور نوری نبوت کو کسی صاحب نسبت بزرگ سے حاصل نہیں کرتے۔ پس کیوں نہ دین ادھورا رہے؟ دین کامل تو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب اس کے دونوں اجزاء حاصل کیے جائے، یعنی علم نبوت بھی حاصل کرے اور بعد میں کسی صاحب نور سے نور نبوت بھی حاصل کرے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ طلباء کو چاہیے کہ جب مدارس سے فارغ ہو تو کم از کم 6 ماہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ پڑے، تاکہ جو کچھ مدرسے میں حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت اور قوت قلب میں پیدا ہو جائے۔ دین فقط کتابوں کے نقوش کا نام نہیں ہے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آخر میں برکت کے لیے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں مرید پر واجب ہے کہ شیخ سے ادب و تعلیم حاصل کرے، اگر اس کا کوئی شیخ نہیں تو کبھی فلاح نہ پائے گا، اس کا رہبر شیطان ہوگا، یعنی اس کے کہنے پر چلے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو درخت خودرو ہوتا ہے وہ پتے لاتا ہے مگر پھل نہیں لاتا، یہی حال اس شخص کا ہے جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، پس رفتہ رفتہ وہ اپنی خواہش نفسانی کا غلام بن جائے گا اور اس کو اس غلامی سے کبھی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ دی اللہ تعالیٰ دی محبت دی حصول نہما او آخری ذریعہ کم چی حضرت رحمت اللہ علیہ دی فرمائے اللہ چی اجتناب ان صحبت اعداء اولیاء اللہ، یعنی کم چی دی اہل اللہ دی سلوک و تصوف منکرین دی مخالفین دی اہل اللہ و دشمنان دی اغنہ بسڑے لری پاتی کی گی۔ علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ 141 میں فرمائی چی کم خلق منکرین دی اللہ والو دی فیوزو دی غود برکاتو دی غود صحبتنا مشایخ پل مریدان منکی، ذکر چی دا ظلمت دیر بد دی، دا انکار والا ظلمت دیر شدید دی، بسا اوقات دا رو رو بیا زیاد شي او بیا سړی ایمان کمالار چی دا یعنی ایمان دی سړی خرابی دا، او دا چې خلق چې دی دوی ته بیا د الله تعالی د بارګان قرب کې هیڅ څه چې دا نه ملاویږي، ځکه چې دغه منکرین په خپل د صفا نور نه محروم دي، نو نورم ځان سره محروم کوي۔ او شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې عالم به عمل چې وي هغه سره ناس ته چې دغه موزیره ده۔ او نن سبا او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي یو ځل دوره حدیث لکم طلباء فارغیدل نو ختم بخاری هغه کې غو طلباء ته نصیحت وی فرمایل که تاسو سلسله بخاری شریف ختم کړئ لیکن سو پوری دی الله والو یعنی پیزار تاسو نه سموي نه صحیح کړي، مطلب دغه خدمت نه کړي، دغه صحبت نه اختیار کړي، نو حقیقت او روح علم نه تاسو محروم ہے۔ او بیا جوش کراله وی فرمایل چې د الله والو پیزار خاور چې کم ذرات دي هغه چې کم دنیا بادشاہان دي دغه په تاجونو کې کم موتیان دي غنه د خاور ذرات چې دي د افضل دي۔ او شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه فرمایي چې زما والد محترم ماته فرمایل چې مولا خوش پناه همار نه باشي، یعنی ای بچیا چرته ته بغیر تربیت نه پاتې نشي، وی دو بیا دا چې عملو کو چې مرشد سره خپل تعلق قائم کو، خپل اصلاح تربیت انتظام چې وغه وکړو۔ او نن سبا کم اهل علم کسان دی هغه دی عمل نه غافل ولیدي، نو حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم او
هغه شروع کې زمونږ د حضراتو نه لږ مستغني غونې او بې پروا، لیکن بیا الله تعالی ورته توفیق ورکړه، تانبه ونتلاړ د حضرت تانوي صاحب مرید شو او بیا پوه شو او بیا یو والهانه عشق چې هغه سره پیدا شو او بیا به فرمایل چیرې ما خو مخکې وی چې ما سره علم دی، خو د حضرت تانوي رحمت الله علیه په مخ کې ما ته ځان بالکل جاهل ښکاري، یعنی دا چې علوم د حضرت تانوي سیبو. بیا دونه چاته پوسو کې چې حضرت نن سبا د مدارس نه کم طلبا چې دي دوی عملی کوتاه نه ډیر یعنی عمل نه کوي، نو هغه ډیر ښه جواب ورکوي. فرمایل چې دین مجموعه د دوه سيزونو ده، یو د علم نبوت بل د نور نبوت. طلبا چونکه علم نبوت خو مدرسونه حاصل کی، لیکن نور نبوت بیا د چا الله والا چې دی دغه صحبت نه زی غونه ناسلی دی وجنه دوله علم من بیا د عمل کول توفیق چې نه ملاویږي او غنه دو محرومه پاتې شي. او د مدرسې چې کوم طلبا دي هغه ته د حضرت تانوي صاحب رحمت الله علیه ارشاد دی فرمایي، حضرت تانوي صاحب چې د حدیث شریف کې مزه خواله ده چې شاګردم صاحب نسبت وي او استاد سید غم صاحب نسبت وي، او نن سبا طلباو کې عملی کوتاه نه چیز دا زیاتیږي. د دې وجه څه ده چې دو کله زمانه طالب علمي وي دي کې صرف علم نبوت مدرسو کې حاصل کی، لیکن چا صاحب نسبت بزرگ سره د تعلق نه وي، نو دین چې دین نیمګړی پاتې شي او دین به کامل اله نصیب کیږي چې دا دواړه اجزاء علم نبوت نور نبوت دواړه چې علم نبوت دو حاصل کی، دین رسو بیا او صاحب نسبت سره خپل تعلق قائم کی، غنه نور نبوت حاصل کی. او فرمایل به طلباو ته چې کله تاسو مدارسونو فارغ شئ نو کم سے کم شپږ میاشتې یو الله والا صحبت کې پاتې شئ چې تاسو کم شي لسته د په مدرسه کې چې د هغې منې د عمل کولو همت او قوت تاسو په زړه کې پیدا شي. او دین چې دا صرف کتابونو د نقوش نوم نه دی، او بیا د حضرت یعنی اکبر الہآبادی شعر چې حضرت یو فرمائے چې نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نو حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې برکت لپاره په اخر کې یعنی لاولنې باب چې الله تعالی د محبت حاصلولو ذرایع نه ذرایع وي، نو هغه کې دا اخیری و او اخر کې حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې برکت لپاره د امام ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه د ارشاد هغه فرمایي چې زه نقل کوم او دا مضمون ختموم. حضرت فرمایي چې مرید منه واجب ده چې شیخ نه د ادب او تعلیم حاصلې، کله د څوک شیخ نه ویني دی بچرته فلا بیان مومي، د رهبر به شیطان وي او دغه په وینا منه بده چلیږي. او فرمایي چې ما خپل یعنی ابو القاسم قشیری رحمت الله علیه فرمایي چې ما خپل شیخ ابو علی دقاق رحمت الله علیه نه دا هغه فرمایله موریدو چې کما خودرو ونوي بوټي وي یعنی په خپل چوخیږي هغه پانه خو کوي، لیکن هغه کې ته میوه نکیږي. دغه حال دغه کس ته چې چا څوک شیخ نوي نو رو دی به خپل خواهش نفسانی خواهشات چې دی دغه دی غلام جوړ شي او دی غلامین چرته بیا دی نخلاصيږي. خلاصه دا شو چې یو الله والا سره خپل تعلق کې دیغه سره قائم کیږي، ځکه چې اصلاح چې دا فرض عین ده او دا ټول دی پاره ده، عالم دی که غیر عالم دی که مفتی دی که ډاکټر دی، هر څوک چې دی نو هر چاله پکار ده چې یو الله والا سره چار سره چې مناسبت وي، نږدې وي، صحبت ته تللی راتلی شي، نو هغه سره خپل تعلق قائم کړي، خپل اصلاح چې ده هغه کوي. الله دې موږ ټول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد النبي